صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات تھوڑا سا فاصلہ ممبر سے اور کم کر لیجیے. بچے بھی میری بہت کم بات سمجھتے ہیں. شرافت ہے کہ بیٹھے ہیں شرافت بغیر سمجھے بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. آپ 1 گھنٹے تک سن کے بھی سونے لگتے ہیں اور یہ بغیر سمجھے بیٹھے رہتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ترین ارشاد جو قیامت تک گمراہی سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے اہل بیت، اور یہ یاد رکھو کہ تم کو ان دونوں سے وابستہ رہنا ہے. میں لفظ روز بولتا ہوں آپ کے سامنے. صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، صرف اہل بیت کا قصیدہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ احکام قرآن پر عمل کرنا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی قصیدہ خوانی کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اپنانا ہے. تب یہ وابستگی کہلائے گی. تم کو اہل بیت اور قرآن سے وابستہ رہنا ہے، ان سے تمسک رکھنا ہے، ان کو پکڑ کے رکھنا ہے. خود یہ لفظ کسی کو پکڑ کے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی کو پکڑے رہیں گے، اکثر دیکھا ہے، میں مثال دیتا ہوں تو اس کا مطلب 100% اس کو مطابق کرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی نابینا کو راہ چلتے دیکھا ہوگا ہم نے، آپ نے. تو جب کوئی نابینا جسے راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، جس کی بینائی بڑھاپے کی وجہ سے چلی گئی ہے، یا پیدائشی نابینا ہے، یا کسی بیماری نے اس کی بینائی چھین لی ہے. بینائی سمجھتے ہیں نا؟ اچھا، ویژن تو نہیں کہتے اس کو. سائٹ. میں بصیرت و بصارت دونوں کا ترجمہ کر رہا تھا. تو اس میں ہوتا کیا ہے، یہ بزرگ، یہ نابینا انسان، اس میں ممبر کے آداب کم سے کم ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں. تو بعض الفاظ جو عام گفتگو میں بولے جاتے ہیں، ممبر سے بولنا غیر مناسب معلوم ہوتا، ورنہ نابینا کو اندھا کہتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں.
لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے جو ممبر کی تہذیب سیکھی ہے، جو عام گفتگو کے عام الفاظ ہیں، ان میں سے بھی ممبر پہ بہت سے نامناسب اور ناموزوں معلوم ہوتے ہیں۔ نئی نسل میں ذرا ان چیزوں کا خیال کم ہو گیا ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد ایسا کلام سننے کو ملا ہے جس میں ہر شعر ماشاءاللہ سے پرفیکٹ تھا، زبان کے لحاظ سے بھی، پیغام کے لحاظ سے۔ ورنہ یہ ذوق بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بس اچھی آواز میں کہیں کسی کو کچھ پڑھتے سنا اور اسے دہرانے لگے، یہ دیکھے بغیر کہ اس میں الفاظ کیسے آئے ہیں، اس معصوم کے شایع نشان بھی ہیں کہ نہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے نعروں کا یہی حال ہو گیا ہے۔ آپ کے یہاں نہیں سنا میں نے، لیکن ہمارے یہاں مولا علی کے لیے لفظ ٹیچر استعمال ہوتا ہے، جبریل کے ٹیچر۔ شایع نشان نہیں مولا علی کے، لفظ استاد شایع نشان ہے۔ ہمارے بھائی کے شایع نشان سب کچھ ہے۔ صلوات بھیجیں۔ ہمارے احمد عباس صاحب نے خواتین سے کہا تھا، ہمارے بھائی سے تو نہیں کہا تھا۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد۔ بات اگرچہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہنے، لیکن اب کہنے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ سے عرض کر دوں کہ ہمیں اپنے نعروں میں، ہمیں اپنے اشعار میں، ہمیں اپنی خطابت میں، ہمیں اپنے نوحوں میں، اپنے سلاموں میں، اپنے مرثیوں میں، ہر جگہ الفاظ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے شایع نشان ہے کہ نہیں۔ ممبر سے دہرانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں جو نعرے لگتے ہیں اس میں مولا علی کے لیے دیور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سنے ہوں گے آپ نے بھی، اگر انڈین مجلسیں سنیے تو نعرے سنے ہوں گے، جبریل کے ٹیچر، اور اس کے بعد پھر زوجہ پیغمبر کا ایک خاص بیوی کا نام لے کے کہا جاتا ہے ان کے دیور، تو سب کے تھے، لیکن یہ لفظ مولا علی کے شایع نشان نہیں۔ لہذا جب ہم مذہبی محفل میں جمع ہوں تو عام زندگی کے الفاظ الگ ہیں، اور مذہبی تہذیب، فرش ادا، یہ فرش ادا خود ایک تہذیب کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہم یہیں سے مہذب بن کے نکلے ہیں۔ اگر یہیں ہم نے تہذیب کو دھیرے دھیرے کمزور کیا تو ہماری تہذیب مٹ جائے گی میرے عزیزو۔ اس فرش ادا سے ہماری تہذیب ہے جس سے ہماری پوری دنیا ہم کو پہچانتی ہے۔ میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں ہماری آبادی صرف 3% ہے، اہل بیت کی والوں کی، اہل بیت کو ماننے والوں کی صرف 3% ہے، لیکن تھوڑی دیر ٹرین میں گفتگو ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں آپ وہ ہیں کیا؟ ہم نے کہا کیسا گیا؟ آپ لوگ الگ ہوتے ہیں، آپ کی زبان الگ ہوتی ہے، آپ کا انداز الگ ہوتا ہے، گفتگو الگ ہوتی، تو اپنی تہذیب سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اور یہ تہذیب ہمیں کہاں سے ملی؟ اس فرش ادا سے ملی ہے۔ میرے عزیزو، اس تقدس کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ جوان نے کلام اپنا نہیں پڑھا ہے، کسی اچھے پختہ کلام شاعر کا پڑھا ہے، لیکن کلام وہ تھا جو شایع نشان تھا۔ ممبر کے شایع نشان الفاظ آنا چاہیے۔ بہرحال میں گفتگو کرنے نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ آپ حضرات اتنے دن سے میری ہر گزارش پہ توجہ دیتے ہیں اور اب تک آپ نے اپنے غضب و غیظ سے مجھے محفوظ رکھا ہے، لہذا میری ہمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جس دن آپ کو ڈنڈا چل جائے گا اس دن میری ہمت بھی ٹوٹ جائے گی۔ فی الحال صلوات سے ہمت اور تمسک رکھیں، اہل بیت سے اور قرآن سے تمسک رکھیں، وابستہ رکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نابینا کی مثال میں دے رہا تھا۔ نابینا انسان راہ چلنے کے لیے کسی بچے سے بیٹا ذرا سڑک پار کرا دو، یہاں تو خیر وہ ان کے لیے وسائل فراہم ہو گئے، ان کے بیٹے کی جگہ پورے نسل میں کتے آ گئے ہیں تو وہاں بھی کتا ہے۔ میں تو اکثر جملہ دیکھ کے کہتا ہوں کہ بدنصیب قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی ہے، جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ غلاظت تک تو اٹھاتے دیکھا ہے، آپ تو روزی دیکھتے ہو۔ یہ سزا ملی ہے کہ جن کی خدمت کرنا چاہیے ان کی نہیں کر رہے ہو، تو دیکھو تمہیں کیا سزا اسی دنیا میں مل رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، نابینا جب کسی کو چلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں اپنے پاکستان انڈیا میں دیکھیں آپ، اس نے بازو پکڑ لیا یا پیچھے سے دامن پکڑ لیا، یا حج میں نابینا بھی نہیں، کمزور ماں خالہ بہن کو لے کے گئے حج کرانے، طواف کرنا ہے، وہاں یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ پکڑے رہتی مضبوط، چاہے کرتا کھینچ کے گلا گھٹ جائے لیکن چھوڑے گی نہیں۔ میں نے یہ مثال یوں ہی نہیں دی ہے۔ تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوط پکڑے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب طواف میں آپ دیکھیں گے بھیڑ رکی تو اس کو بھی رک جانا پڑتا ہے، چلی تو اس کو بھی چلنا پڑتا ہے۔ تو جو یہ پکڑے ہیں، یا نابینا کو آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑی آنے لگی، بچہ رک گیا وہ بھی رک جاتا ہے، بچہ چل پڑا وہ بھی
چل پڑا. میں نے کہا تھا مثال ہوتی ہے، اصل سے تدبیر دینے کے لیے نہیں ہوتی میرے عزیزوں، مگر سمجھا جا سکتا ہے. تمسک کا پکڑ کے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم پکڑ کے رکھے ہیں، جس سے تمسک کیے ہوئے ہیں، جب وہ رکے گا ہم رکیں گے، جب وہ چلے گا ہم چلیں گے. بس اہل بیت و قرآن سے تمسک کا مطلب یہی ہے، جہاں ان کے قدم بڑھیں گے ہم وہاں بڑھیں گے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے بڑھتے جائیں گے، وہ برائیوں میں رکتے چلے جائیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے رکتے چلے جائیں گے. ایک صلوات مل کے بھیجیں. گمراہی سے بچنا ہے تو تمسک کرنا پڑے گا، ان سے وابستگی کرنا ہوگی، ان کو پکڑ کے زندگی میں رکھنا ہوگا، چھوٹنے نہ پائیں. جہاں جائیں ہم جائیں، اور اسی طرح تمسک دنیا میں رکھیں گے تو آخرت میں بھی یہ تمسک کام آ جائے گا انشاءاللہ. اگر جنت کے اندر جا کے چھوٹ بھی جائیں، اور چھوٹ تو جائیں گے ہی، کہاں ان کے درجات کہاں، لیکن کم سے کم اندر تک تو پہنچ جائیں گے اس بھیڑ بھاڑ میں. اتنی پریکٹس دنیا میں ہو جائے. اس تمسک کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں روز کسی نہ کسی لفظ کے سہارے یہ بات کہی ہے، اور اسی لیے گفتگو کا موضوع رکھا گیا سیرت معصومین اور ہماری زندگی معصومین کی سیرت کی روشنی میں. آج کی تاریخ محسنہ انسانیت، محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کی آواز بلند صلوات کی اللہ دنیا سے رخصتی کی تاریخ ہے. اس دنیا سے ظاہری وجود ان کا، دنیا ان کے ظاہری وجود سے فیضیاب ہونے سے محروم ہو گئی، مگر فیض خدیجہ سے محروم نہیں ہوئی. آج یہ سارا اسلام خدیجہ کا فیض ہے. اسلام کی بقا خدیجہ کا فیض ہے. ابھی آپ نے شعر سنا ہے، شعر یا ہمارے بھائی نے کسی نے کہا ہے، بات معروف ترین باتوں میں ہے کہ ایک ابو طالب کا خون ہے، اور ابو طالب کے خون کے ساتھ ساتھ بچوں کے کہنے کا انداز ہوتا، ورنہ ابو طالب کا خون ہی نہیں ہے، ابو طالب کا سب کچھ ہے اسلام میں. کیا ابو طالب اگر لے جا کے شاہ پہ ابی طالب میں، ابن ابی طالب میں رکھے جاتے ہیں تو وہاں پیسہ کہیں اور سے آ رہا ہے کھانے پینے کا؟ ابو طالب ہی تو خرچ کر رہے ہیں. اور کیا جناب خدیجہ نے خالی پیسہ خرچ کیا ہے؟ کیا خدیجہ کا خون نہیں اسلام میں تو ہے؟ تو ان کا خون بھی ان کا پیسہ بھی، ان کا خون بھی ان کا پیسہ بھی. لیکن ان دونوں کے لیے وہ محسن اسلام ہے، یہ محسن اسلام. اسی لیے ان کے ساتھ سوتیلا برتاؤ پورا عالم اسلام کرتا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر صدیق صادق امین کہہ گئے ہیں، اتق شر من احسنت الیہ، جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بچتے رہو. جس نے ان سے زیادہ احسان کیا وہی ان کو زیادہ ستاتا رہا. یہ پوری تاریخ ہے. آج اس معظمہ کی یوم وفات، ہمارے بھائی یوم شہادت کا لفظ استعمال کر رہے تھے، معنوی اعتبار سے یقیناً وہ 100% شہادت ہے، لیکن ظاہری الفاظ کا استعمال اس لیے ہوتا ہے تاکہ پہچانا جا سکے کہ اسلحے سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے. اس معنی میں جب آئے گا تو لفظ شہادت استعمال کیا جاتا ہے، اور جب معنوی موت معنوی شہادت بن جائے، محبت اہل بیت پہ بستر پہ موت معنوی شہادت ہے، طلب علم میں نکلے اور موت معنوی شہادت ہے، تو اس کے لیے لفظ وفات استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ حقیقتوں میں جو فرق ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے اس مناسبت سے الفاظ استعمال کیے جائیں. اگر ہم تمام دنیا سے اولیاء خدا کی رخصتی کو شہادت کہنے لگیں تو پھر جو میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں یا جنہیں زہر دے کے شہید کیا گیا ہے، ان کی اس موت کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ لہذا یہ الفاظ الگ الگ رکھے گئے، ان کو اس شناخت کے ساتھ باقی رکھا جانا چاہیے. یوم وفات حضرت خدیجہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی موت کی معنویت شہادت سے کم ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ کسی اسلحے سے شہید نہیں کی گئی اور کسی زہر کے ذریعے شہید نہیں کی گئی. میں نے اس جملے کو اس لیے عرض کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں آج کل ایک مشکل شروع ہو گئی ہے. نئی نسل جو پچھلی نسل کی طرح سے دین کی دقیق اور باریک باتوں سے باخبر نہیں رہ گئی. آپ مجالس سنتے رہے، بڑے اور بزرگ علماء کے مجالس سنی آپ نے، بہترین عقائد کے اوپر مشتمل کلام پر بحثوں پر، باریک اور دقیق بحثوں پر، وہاں سب آپ کا سنا ہوا ہے. نئی نسل نے اسے نہیں سنا. لہذا ان کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا الگ الگ رکھا جانا ضروری ہے. مثلا
سارے ائمہ طاہرین سب کی خلقت نور سے ہے، نورانی خلقت ہے، ان کے نور ہونے میں کسی کو شبہ نہیں، کسی کو انکار نہیں۔ جو انکار کرے وہ امامت کا اقرار کر ہی نہیں سکتا ہے، جو ان کے نورانی ہونے کا انکار کرے، ان کے وجود کا، وہ امامت کا انکار بھی کرے گا، وہ امامت کا اقرار نہیں کر سکے گا۔ نبوت، رسالت، امامت یہ سب نورانی ہے، نور ہی نور ہے۔ لیکن اب اس لفظ نور کے لیے لفظ ظہور استعمال ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس نور کو دنیا میں انسانی شکل دے کے بھیجا ہے۔ پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے، انسان کی شکل میں تشریف لائے، مولا علی بھی تشریف لائے، انسان کی شکل میں تشریف لائے، سارے معصومین انسان کی شکل میں تشریف لائے۔ قرآن میں کہتا بھی ہم چاہتے تو فرشتے بھیج سکتے تھے، لیکن فرشتے بھیجتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے، تو ہم انسانوں ہی کی شکل میں بھیجتے، تو اسے انسانوں کی شکل میں بھیجا ہے۔ لہذا ان کی زندگی کا جب بیان ہوگا تو اس کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوں گے جو انسانوں کے لیے استعمال ہوگا۔ کھانا پینا بولا جائے گا، سونا جاگنا بولا جائے گا، اٹھنا بیٹھنا بولا جائے گا۔ اسی طرح سے ولادت اور موت، پیدائش اور وفات، ولادت اور شہادت کے لفظ استعمال ہوں گے۔ بے شک وہ نور ہے اور بے شک اس نور کا ظہور ہے، لیکن تاریخ ولادت پر اگر ہم ولادت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، ظہور نور کا لفظ استعمال کریں گے، تو ایک دن ہماری اگلی نسلیں کنفیوز ہو جائیں گی۔ جیسے میں صاحب دیکھتے رہتے ہیں ظہور نور فاطمہ الزہرا مبارک ہو، بے شک ان کے نور کے ظہور کا وقت ہے، بے شک، لیکن میرے عزیزوں اللہ نے انہیں انسانی شکل دے کے بھیجا ہے، لہذا وہ کلمات جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی استعمال قرآن نے ان کے لیے کیے ہیں۔ لہذا اگلی نسلیں یا تو آپ پہلے انہیں اتنے عقائد، اتنا کلام اتنا مضبوط کر دیں کہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو، ورنہ یہ الفاظ جو ہمارے بزرگ علماء نے سوچ سمجھ کے معصومین کے ارشادات سے تلاش کر کے نکالے، قرآن مجید سے ڈھونڈ کے نکالے، علماء کی تحریروں سے ڈھونڈ کے نکالے ہیں، ان الفاظ کو اگر ہم نے اپنی وقتی سوچ سے بدلنے کی کوشش کی تو ہم تو سمجھ جائیں گے ہم نے کیوں بدلا ہے، لیکن صدیوں کے بعد آپ سوچئے یہ ظہور نور ولادت سے الگ جب کر دیا جائے گا تو ظہور کے لیے ایک ایسا لفظ ہے جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بآواز بلند صلوات۔ جب تک لفظ ولادت استعمال ہوگا خدائی کا تصور نہیں آ سکتا۔ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جب تک کہا جائے گا تب تک ان کے لیے خدائی کا تصور نہیں آ سکتا، لیکن اگر ہم نے ان کے نور کا ظہور ہوا کعبہ میں کہنے شروع کیا تو آج نہیں، آج تو ہماری نسل تاریخ سے واقف ہیں، لیکن صدیوں کے بعد یہی الفاظ استعمال ہوتے ہوتے انہیں اس طرح سے بے خبر بنا کے رکھا جا سکتا ہے کہ یہ اس ولادت کے اور ظہور کے فرق کو بھول جائیں۔ لہذا میرے عزیزوں ان الفاظ کے استعمال میں ہمیں توجہ دے کے اور آنکھیں بند کر کے نہیں پیچھے دوڑنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ میرے عزیزوں میں نے جس موضوع سے گفتگو شروع کی تھی وہاں سے ادھر ادھر چلا گیا، اور ہرگز مقصود نہیں، میرے سامنے میرے برادر احمد عباس بیٹھے ہیں، یہ انتہائی صاف دل انسان ہیں، ان کے جو دل میں وہی زبان پہ، اور میں بھی انہی کی ٹکر کا ہوں انشاءاللہ۔ لہذا کوئی مسئلہ نہیں کہ میں نے ان پر کوئی تنقید نہیں کی ہے، گفتگو کا ایک موضوع آ گیا تو میں نے ایک ذرا سے اس لیے وضاحت کر دی کہ آج ایک طریقہ یہ بھی نکالا گیا ہے۔ میرے عزیزوں اس ایس ایم ایس پہ آپ غور کریں، آپ نے کبھی سوچا کہ لفظ ظہور نور کیوں استعمال کیا جانے لگا؟ مستقبل کو سوچیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا یہ الفاظ کیوں بدلے جا رہے ہیں، اور پھر اچھا سے لفظ آتا ہم کو بھی اچھا لگتا ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے مستقبل کے ذریعے میں اس کے ذریعے خطرے کیا پیدا ہونے والے ہیں ہمارے نظریات اور عقائد کو، اور ہماری اگلی نسلوں کے لیے پریشانیاں کیا پیدا ہونے والی۔ میری یہ گزارش خلوص دل کے ساتھ برجستہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، سوچ سمجھ کے نہیں۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی مجھ سے عدم اختلاف ہے تو آپ تنہائیوں میں آ کے مجھ سے گفتگو کر کے اس مسئلے کو یا مجھے مطمئن کر سکتے ہیں یا خود مطمئن ہو سکتے ہیں، اور اگر جو بات میں نے عرض کی ہے میرے لیے غلط ثابت ہو گئی تو میں اسی منبر سے اس بات کی دوبارہ تردید بھی کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، ہر نئے کے پیچھے دوڑنے کے بجائے 14 صدیوں میں جو ہمارے بزرگ علماء نے جنہوں نے وہ کتابیں لکھ دی جن کی ایک کتاب پڑھنے کی پوری زندگی میں ہمیں توفیق نہیں ہوتی، بہار الانوار اتنی بڑی کتاب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی ہے کہ پوری زندگی، میں 55 سال کا ہو گیا، میں نے ابھی تک پوری بہار نہیں پڑھی، ضرورت کے مطابق ادھر سے پڑھتا رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں آخر اللہ نے ان کی عمروں میں کتنی برکت دی تھی، اتنی کتابیں لکھ گئے جو ہم پڑھ نہیں پاتے، انہوں نے لکھ ڈالی۔ یہاں ایک مضمون لکھنے بیٹھو تو 6 گھنٹے اس کے لیے درکار ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی، تو ان علماء کی نگاہیں چھوٹی نہیں تھی، وسیع نگاہیں تھیں، ان کے نگاہوں میں سارے روایات
ساری احادیث، ساری تاریخ، تفسیر، سارے علوم اسلامی تھے، اس کے بعد وہ اپنا قلم اٹھاتے تھے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے آگے جانے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ اندھی تقلید کر لیں، آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو استعمال کر لیں، لیکن جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہم اپنے علم میں، اپنی معرفت میں، اپنی بصیرت میں ان سے آگے چلے گئے ہیں تو پھر آگے جانے کی کوشش کریں. آج ایک نئی وبا پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اس طرح کے مسائل، اور وہ ایک پیچھے سے پلاننگ ہے ہماری اگلی نسلوں کو حقیقت دین سے دور کرنے کی اور لفظوں کو الجھاوے میں لے آنے کی. بہرحال ایک صلوات بھیجیں، میں موضوع پر خدیجہ فہرست سے وہی اصطلاحی گفتگو معصومین کی ایک فہرست ہے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، بھولے سے بھی نہ ہو، جان بوجھ کے بھی نہ ہو. سہو، نسیان، خطا، عمد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ گناہ. سہو یعنی بھول جانا، سہون یہ ہو گیا. مثلا اٹھانا تھا، وہاں گئے مفاتی لینے گئے تھے اور لیے چلے آ رہے ہیں، قرآن کا کیا، ارے سہون لے آئے. نسیان، اعلان ہوا 7:30 بجے کی مجلس ہے، آ رہے ہیں 8:30 بجے. بھول گئے کہ آج 7:30 بجے کا اعلان ہوا تھا. میں یہی سمجھوں گا بھول گئے، یہ نہیں سمجھتا کہ جان بوجھ کے گھنٹہ لیٹا. بہرحال جس لیے بیان کے استقبال کے لیے صلوات بھیجو. یہ نسیان ہے، بھول گئے. مولانا کو لینے جانا تھا، بھول گئے، نہیں پہنچے وقت پہ. نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، مولانا صاحب بھول گئے، تو یہ نسیان. سہو اور نسیان تقریباً ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. اس سے محفوظ، خطا سے محفوظ، یعنی بے توجہی میں بھی کوئی غلط کام نہیں ہوگا. اس کے بعد ارادے کے ساتھ نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ، بلکہ ان کے ہاں تو ترک اولا بھی نہیں. شاید میں نے کسی دن آپ کی خدمت درس کیا ترک اولا کیسے کہتے ہیں. تو معصوم اس کا نام. معصوم دنیا کی گنتی معین ہے، 1,24,000 نبی اور اس کے بعد 14 معصوم، جن میں 13 بلکہ 14 1,24,000 نبی جب جوڑ لیں گے تو ہمارے آخری پیغمبر اس میں شامل ہو گئے تو 13 معصوم بچتے ہیں. معصومیں کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 12 امام. لیکن جیسے ان کے کردار ایسے ہی اس گھر میں اور کردار بھی دکھائی دیتے ہیں. زینب کبریٰ وہی کردار جو فاطمہ کا کردار ہے. آخر سیرت نگار کو کہنا پڑا ان کو کہاں تک پہچنوائیں، بس کہہ دو ثانیہ زہرا. پہچنوانا کہہ دو ثانیہ زہرا، یہ دوسری زہرا ہیں، بس جو زہرا ہیں وہ یہ ہیں. عباس، ابو الفضل عباس، کہاں تک پہچنوائیں؟ کہاں اپنے وقت کا علی ہے، اور علی جیسا نہ ہوتا تو علی نے کربلا میں اپنی جگہ بھیجا نہ ہوتا. تو میرے عزیزوں یہ سب وہ کردار ہیں جن کے کردار اپنی پاکیزگی اور طہارت کے لحاظ سے معصوم جیسے ہیں. مگر علماء نے چونکہ معصوم کی گنتی معین ہو کے آ گئی ادھر بارگاہ پروردگار، کردار ان جیسے ہیں، لہذا زحمت اٹھا کے ان کی پہچان کے لیے لفظ الگ تلاش کیے. وہ ہیں معصومین، یہ ہے محفوظ عن الخطا، تاکہ فرق برقرار رہے. کردار ایک جیسا ہے مگر مالک نے عصمت کی سند معین کر کے دی. ہمارے ہاتھوں میں نہیں رکھا ہے کہ تم طے کرو یہ معصوم یہ معصوم یہ معصوم. تم خطا کار ہو کہ معصوم کہاں سے طے کر پاؤ گے. لہذا تمہیں ملتے ہیں جو معصوم جیسے کردار کے لوگ ہیں ان کے لیے محفوظ عن الخطا کا لفظ ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بھی سیرت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، طاعت کے لحاظ سے، ایثار کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، توکل کے لحاظ سے، اللہ پہ بھروسے کے لحاظ سے جو کچھ کمال دین ہے وہ سب اس کردار میں ویسا ہی ہے جیسا اس گھر کے معصوم کرداروں میں دکھائی دیتا. بی بی خدیجہ سلام اللہ کی ذات بآواز بلند صلوات. اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں بلا ثبوت نہیں کہہ رہا ہوں، ان صدیوں کے تاریخ کے جھروکوں سے چھن کے جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے اس کے ذریعے بھی ہم یہ فیصلہ کر پاتے ہیں آج بھی، جبکہ دشمنوں نے دیواریں کھڑی کر رکھی ان کی فضیلتیں نسلوں میں منتقل نہ ہونے پائیں، زبانیں کاٹی گئی. مگر یہ الہی کرم تھا ہم گنہگاروں پر، اور یہ ان کے کردار کا معجزہ تھا
کہ ساری رکاوٹیں کھڑی ہو کے بھی ان کی فضیلتیں اور ان کے فضائل و کمالات اس طرح سے ہم تک پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمارے دلوں کے اطمینان کے لیے کافی ہے کہ وہ صاحبان کردار ہیں۔ میرے عزیزوں، مگر یہ بات میں صرف اپنی سوچ سے نہیں کہہ رہا، مجھے سہارا ملا ہے معصوم سے، اس لیے میں نے بات کہی ہے۔ ہیں یہ معصوم نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے، لیکن یہ ہیں کتنی اعلیٰ منزل پر، یہ کتنی اعلیٰ منزل پر ہیں۔ شب جمعہ آپ جو اعمال انجام دیتے ہیں، جن کو چھوڑ کے مومن بے چین رہتا ہے، ان میں سے ایک عمل آپ کیا انجام دیتے ہیں؟ زیارت سید الشہداء پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ کے نام سے۔ زیارت وارثہ بچپن سے سنتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سب کو تقریباً تھوڑی تھوڑی یاد ہے۔ زیارت وارثہ کے ابتدائی الفاظ جہاں سے شروع ہوتی وہاں سے پڑھیے، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، اے آدم اللہ کے منتخب بندے، آدم کے وارث حسین، آپ پر سلام۔ تو زیارت وارثہ اس کو کہتے ہی اسی لیے ہے کہ یہ حسین آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث سلسلہ۔ لیکن اس زیارت کو جب آپ اور آگے بڑھائیں، وارث بیٹا بھی ہوتا ہے، وارث بیٹی بھی ہوتی ہے، وارث بیٹا بیٹی ہی نہیں ہوتے ہیں، وارث بہت سے ہوتے ہیں۔ وارث ہمارا جب موت ہو گئی میری مثلا کا کون کون وارث چھوڑا، کا بیوی ان کی وارث ہیں، ان کے بیٹے وارث ہیں، ان کی بیٹی وارث ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ان کے بھائی، ان کے بہن وارث ہیں۔ تو وراثت تو پھر بھی کچھ عمومیت رکھتی ہے۔ اب وراثت کا اعلان ہونے کے بعد اگلی منزل جو زیارت میں شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ سے بات شروع ہو کے السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ وارث امیر المومنین۔ اس کے آگے لہجہ بدلتا ہے، زیارت کا نہیں بدلتا۔ السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، وارث تو آپ سب کے ہیں مگر بیٹے آپ ان کے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے آپ پہ سلام، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ پہ سلام۔ اس کے آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر آپ پہ سلام۔ اس کے بعد والا پڑھیے، السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ، آدم سے لے کے فاطمہ الزہرا تک معصومین کے سلسلے کے بعد اگر کوئی نام آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک صلوات بھیج دیں محمد انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ چلتا رہے گا، معصومین کے تذکرے ہوتے رہیں گے، میں یہ تذکرہ بھی کل جاری رکھوں گا۔ آج وقت ختم ہو رہا ہے، ایک نوحہ بھی ہونا ہے، تاریخ غم ہے، اور غم بھی وہ غم ہے کہ جس غم کے ایک دن کو حضور نے غم کا سال بنا دیا۔ دو حادثے ہوئے ہیں، ایک جناب خدیجہ کی وفات اور ایک جناب ابو طالب کی اس دنیا سے رخصتی، اور اس کے بعد یہ سال یوم الحزن بن گیا۔ اور پیغمبر جو 10 سال سے مکے میں تھے، اس کے بعد بہت مختصر سی مدت ان دونوں کے بعد مکے میں رک سکے، اور پیغمبر کو سن 10 ہجری، سن 10 بعثت، آج کی تاریخ یعنی 10 رمضان اور 10واں سال بھی، تاریخ یاد رکھنا بچوں کے لیے بھی آسان ہے۔ رمضان کی 10 تاریخ اور بعثت کا مطلب ہجرت پیغمبر نے کی ہے مکے سے مدینے، جس دن ہجرت کی اس دن سے ہجری سال شروع ہوا۔ اگر آج سن ہجری کون سا سن چل رہا؟ 1333 یا 1433؟ 1433 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو پیغمبر خدا نے مکہ چھوڑا تھا، اس دن سے یہ سال شروع ہوا۔ ہجرت کو 1433 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے ہجرت اتنا بڑا تاریخی واقعہ تھا کہ اس کے بعد اسلامی دنیا میں اس سے حساب جوڑا جانے لگا، ورنہ جناب عیسیٰ کی ولادت یا وفات سے، جو عیسوی سن کہلاتا ہے۔ عربوں میں بڑا حادثہ ہوا تھا خانہ کعبہ پر، ابرہا کا حملہ ہاتھی لے کے آیا تھا، عام الفیل کہلاتا تھا۔ تو پیغمبر کی بعثت کا جب تک اعلان نہیں ہوا تھا تب تک اس سے جوڑا جاتا تھا، جس سال ابرہا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اس سال سے کتنے سال ہو گئے، رسول اللہ کب پیدا ہوئے، اتنے عام الفیل، مولا علی کب پیدا ہوئے، اتنے عام الفیل۔
لیکن جب 27 رجب کو 40 سال کی عمر میں پیغمبر خدا کی بعثت ہوئی، یعنی اب ان کو حکم ہوا کہ تبلیغ شروع کر دو اور اپنی تبلیغ اور رسالت کا کام شروع کر دو، وہ بعثت کہلاتی ہے۔ اس وقت سے ہجرت تک کے واقعات کو سن بعثت سے جوڑا جاتا ہے۔ تو جناب خدیجہ کی وفات 10 رمضان سن 10 بعثت، یعنی پیغمبر کے تبلیغ شروع کرنے کے 10 سال تک زندہ رہیں اور اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئی اور 13 سال گزرے ہیں مکے میں پیغمبر کے، پھر ہجرت فرمائی ہے۔ میں نے یہ خلاصہ اس لیے بتایا کہ ذرا سے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا تاریخ۔ اس بی بی کو باقی تفصیل میں انشاءاللہ کل کروں گا، لیکن اس وقت بس یہیں پر رکنا ضروری ہے تاکہ چند فقرے مسائل پیش کر لوں۔ ابھی آپ نے سنا ہے ملکۃ العرب کہلاتی تھی، ساری راہ میں، راہ اسلام و دین میں اپنی دولت کو اس طرح سے قربان کیا ہے کہ زندگی کے آخری دن وہ تھے جب پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارنا پڑتی تھی، لیکن لبوں پہ کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ اور اس بی بی کے احسانات کہتے ہیں، ایک اولاد ملی ہے، بیٹی ملی ہے، تو اسے بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا، جو دولت ملی وہ بھی راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کر دی۔ جہاں جہاں خون پیغمبر زمین پہ بہتا ہے اس میں خون خدیجہ شامل دکھائی دیتا ہے۔ سادات کا خون جہاں جہاں بہ رہا ہے اس میں خون خدیجہ شامل ہے۔ عزیزو، اس بی بی کی شہادت وفات کے وقت ایک مصیبت اور بھی ہے۔ بستر پر جب آدمی کوئی زندگی کے آخری لمحات بسر کرتا ہے تو ایک اطمینان اسے کبھی ہوتا ہے اور ایک کبھی اسے بے چینی ہوتی ہے۔ اگر بچے سب پال پوس کے بڑے ہو چکے ہیں تو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اب باپ جیے نہ جیے، ماں زندہ رہے نہ رہے، یہ خود زندگی بسر کر لیں گے۔ مگر یہ بی بی جب دنیا سے جا رہی ہے تو ایک کم سن بچی 5 سال کی ہے، مظلومہ، جس بچی کی ولادت کے دن بھی ایسے گزارنا پڑے تھے کہ بائیکاٹ تھا شہزادی خدیجہ کا، تنہائیوں میں یہی بچی تھی جو اپنی ماں سے، اپنے مادر سے گفتگو کر کے دل بہلاتی تھی۔ اب وہ بچی تنہا رہ جائے گی، خدیجہ دنیا سے جا رہی ہیں، مگر انہیں ایک بے چینی ہے کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا پیغمبر تو گھر کے باہر تبلیغ کے لیے چلا جاتا تھا، یہ بچی میری تنہا رہے گی۔ مگر خدیجہ کو اطمینان ہے بچی میری بچی ہے۔ ادھر خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، ادھر یہ کمسن بچی اپنے باپ کے لیے ماں بن گئی۔ تنہائیوں میں وقت گزارنے والی فاطمہ جب باپ زخمی ہو کے واپس آتے ہیں تو باپ کے زخموں کو دھوتی بھی ہیں، مرہم بھی باندھتی ہیں، پٹی بھی باندھتی ہیں۔ اس کمسنی سی جس بی بی کی ماں دنیا سے چھن گئی ہو، اس کا باپ بھی اس کے لیے اس کی ماں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے۔ مجھے بی بی خدیجہ کی مصیبتوں میں یہ مصیبت بڑی دکھائی دیتی ہے کہ جس کمسن بچی کو چھوڑ کے گئی تھی وہ صرف 18 سال اس دنیا میں رہ سکی۔ ماں تو باپ کے حوالے کر کے چلی گئی تھی، مگر جب باپ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو خبر وفات پیغمبر سن کے شہزادی تڑپ اٹھی تھی، گریا کرنا شروع کیا۔ پیغمبر نے کان میں ایک بات کہی، شہزادی روئی اور اس کے بعد فوراً دوسری بات کہی تو لبوں پہ تبسم آ گیا۔ بعد میں وفات کے بعد بتایا تھا، کہا تھا میں اب جانے والا ہوں اس دنیا پر سے۔ بی بی اس پر روئی تھی اور پھر یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی اور تم سیدہ نساء عالمین ہو۔ بی بی شہزادی اس پر خوش ہوئی تھی، مگر مصیبتیں کہیں رکی ہیں اس پر، جس کی ماں 5 سال میں دنیا سے رخصت ہو گئی، جس کا باپ اس کے لیے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ کمسن بیٹی، ننھے ننھے بچوں کی ماں اپنے باپ کا ماتم کرنا چاہتی ہے تو ماتم کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارا کاروبار رک جاتا ہے۔ علی مجبور ہوئے، مدینے سے باہر ایک ٹھکانہ بنایا، تیرے پہاڑوں کے دامن میں ایک چٹائی کی چھوٹی سے چھت کھینچ دی۔ فاطمہ زہرا، ننھے ننھے بچے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، زینب بھی ہیں، سب سے بڑے امام حسن علیہ السلام ہیں۔ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہے، 7 سال کچھ مہینے کی عمر ہے۔ حسین ان سے چھوٹے 6 سال کے، زینب ان سے چھوٹی، ام کلثوم ان سے چھوٹی۔ بیماری ہے
کمزوری ہے، در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا ہے، پسلی پہلو شکستہ ہے، مگر بیوی کو گھر پہ بابا پہ رونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ روز بچوں کو لے کے جاتی ہے بیت الحزن تک اور روز بابا کا ماتم کر کے واپس آتی ہے۔ بس میں 2-3 فقرے کہوں گا انشاءاللہ، ہر آنکھ سے آنسو نکلیں گے۔ مجھے جب حج کرنے کا موقع نصیب ہوا، اللہ کے کرم سے بالکل میری جوانی کا آغاز تھا، بدن مضبوط تھا، بدن میں طاقت تھی، زیارت پیغمبر کے لیے گیا، روضہ رسول کی زیارت کی، قبر شہیدہ کو ڈھونڈا، روایات نے بتایا شاید حجرے میں دفن ہے، وہاں زیارت پڑھی، شاید منبر اور قبر پیغمبر کے درمیان دفن ہے، وہاں ان کی مظلومیت کی زیارت پڑھی، شاید جنت البقیع میں دفن ہے، وہاں جا کے ان کی قبر پہ گریہ کیا۔ سنتا رہا تھا بچپن سے بیت الحزن کوئی جگہ ہے جہاں شہزادی اپنے بابا کا ماتم بچوں کو لے کے کرنے جاتی تھی، پوچھا معلوم وہاں ہے، کسی کے ساتھ پہنچا، جنت البقیع پورا طے کیا، پیچھے کی طرف گیا، کافی دور پیدل چل کے دور سے جگہ دکھائی، وہ جگہ تھی، وہاں بلڈنگ توڑنے کی تیاری، بنانے کی تیاری تھی، پہاڑی توڑی جا رہی تھی، آج وہ نشان بھی مٹایا جا چکا ہے۔ مگر میرے عزیزو، میں نے سوچا میں مضبوط بدن کا انسان ہوں، جوان ہوں، زخمی نہیں ہوں، صحت مند ہوں، کھانا پینا بھی کوئی کم نہیں ہے، مگر جب روضہ رسول سے چل کے بیت الحزن تک آیا تو میں تھک گیا تھا۔ میں نے سوچا ہائے میری کمزور بیمار شہزادی، ہائے میری شہزادی، ہائے میری زخمی شہزادی، ننھے ننھے بچوں کو روز لے کے کیسے آتی تھی، کیسے آ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی۔ ہائے تیری مظلومیت اے شہزادی فاطمہ، اور ہائے تیری مظلومیت اے بی بی خدیجہ، دنیا نے تمہیں چین سے جینے بھی نہیں دیا، مرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہیں ہے، تمہارے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم ہے، تمہاری گود کے پالوں کی قبروں کے نشانات بھی مٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں آج کے میزبانوں کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے، سورہ حمد اور سورہ فاتحہ جن کی طرف سے آج افطاری ہے، اس کے بعد ماتم ہے۔ بسم اللہ۔